جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 74 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انتہائی دردناک اور لرزہ خیز واقعہ بئر معونہ. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئر معونہ مکہ اور اصفان کے درمیان واقع ہے. بئر معونہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیے وغیرہ پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا. ابو برا کا تعلق قبیلہ بنی عامر اہل نجد سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام کی دعوت کو قبول تو نہ کیا مگر دین اسلام کی تعریف کی اور کہنے لگا کہ آپ کا دین مبارک ہے اور دین حنیف ہے. اصل میں میرا قبیلہ بہت بڑا ہے. اگر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت میرے ساتھ بنو عامر کی طرف بھیج دیں تو ممکن ہے کہ وہ لوگ دین کو قبول کر لیں، اور اگر وہ سب دین اسلام کو قبول کر لیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اہل نجد یعنی بنو عامر سے اندیشہ ہے کہ وہ سرکشی کریں گے، میں ان سے بے خوف نہیں ہوں. ابو عامر کہنے لگا، آپ اپنے دل میں اندیشہ نہ کریں، صحابہ رضی اللہ عنہم میری پناہ میں ہوں گے، میں خود ان کی حفاظت کروں گا اور کسی کو ایسا موقع نہ دوں گا کہ وہ ان سے تعرض کرے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء یعنی قاریوں کی ایک جماعت ان کے ہمراہ بھیج دی. پاک باز قراء کی جماعت کے احوال. بعض کے نزدیک ان کو قراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. بعض کے نزدیک یہ قاریوں کی جماعت تھی جو دن میں لکڑیاں چنتے، انہیں فروخت کرتے اور اس معاوضے سے اصحاب صفہ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے. بعض کے نزدیک یہ قاری حضرات پانی اور لکڑیاں تلاش کر کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں میں پہنچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آب شیریں تلاش کرتے تھے. بہرحال جب رات آتی تو یہ حضرات قاری مدینہ شریف کے ایک حصے میں جمع ہو جاتے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہو جاتے. اس وجہ سے ارد گرد کے لوگ سمجھتے کہ یہ لوگ مسجد نبوی میں ہیں اور مسجد نبوی والے سمجھتے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں. حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاریوں کی جماعت کا امیر بنا کر ابو عامر کے ہمراہ بھیجا اور بنی عامر کے سردار کے نام خط بھی ساتھ کر دیا. دشمن خدا عامر بن طفیل کی غداری. قراء کی یہ جماعت جب بئر معونہ پر پہنچی اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تاکہ وہ ابو عامر کے بھتیجے عامر بن طفیل کو یہ خط دے کر آئیں.
عامر بن طفیل نے یہ خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا اشارہ کیا۔ جس وقت ان کو نیزہ مارا گیا ان کی زبان پر یہ کلمہ تھا، اللہ اکبر فزت ورب الکعبتی، اللہ اکبر قسم ہے کعبے کے رب کی میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد دشمن خدا عامر بن طفیل نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنو عامر کو آواز دی، لیکن قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ بنو عامر کا سردار ابو برا نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے عہد کیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے بعد عامر بن طفیل نے دوسرے قبائل بنو سلیم، رعل، ذکوان کو پکارا، سب کے سب مسلمانوں کی طرف آگے بڑھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو گھیرے میں لے لیا۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے، جب مسلمانوں نے یہ آفت دیکھی کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے، انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں اور ایک ایک کر کے قاری حضرات بئر معونہ پر شہید ہو گئے، سوائے حضرت کعب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے، لیکن ان میں زندگی کی سانسیں ابھی باقی تھیں اور کفار ان کو شہید سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں ان کو میدان سے مدینہ شریف لایا گیا، وہ زندہ رہے یہاں تک کہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال۔ جس دوران صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت دو حضرات حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹ چرانے کے لیے کچھ دور نکل چکے تھے۔ جب دونوں واپس آئے تو آسمان پر بہت سے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ دونوں نے آپس میں کہا کہ ضرور کچھ ہوا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں؟ جب قریب پہنچے تو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو خون میں لت پت دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور اس حادثے کی خبر دیں۔ اس بات پر حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس جگہ ہمارے امیر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو میں منذر زندہ واپس جا کر کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے مشرکین کے مقابلے پر گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عامر بن طفیل دشمن خدا کی ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عامر بن طفیل نے محض اپنی ماں کی منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو گرفتار کر کے ان کے سر کے بال اتارے، پھر آزاد کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز۔ شہادت سے قبل مشرکین نے حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم ان شہید ہونے والوں کو نسب کے ساتھ جانتے ہو؟ حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بالکل میں جانتا ہوں، یہ فلاں ابن فلاں ہے، وہ فلاں ابن فلاں ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس لشکر میں ایک ساتھی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس بات پر دشمن خدا عامر بن طفیل کہنے لگا، کان الرجل منہم لما قتل رأیتہ رفع بین السماء والارض حتی رأیت السماء من دونہ۔ میں نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو دیکھا، جب وہ شہید ہوا تو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان نیچے رہ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا اسلام قبول کرنا۔ جبار بن سلمہ جو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے، خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا
تو اس نے کہا فزت واللہ، خدا کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ میں نے ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی مراد کو پہنچ گئے؟ تو ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے جنت کو پا لیا۔ تب میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ وارت جثتہ فی علیین۔ ترجمہ، فرشتوں نے ان کے جسم اطہر کو چھپا لیا اور علیین میں لے گئے۔ بیر معونہ پر قراء کی شہادت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شدید غم اور شدید رد عمل۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا رنجیدہ ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بئر معونہ کے حادثے پر غمگین دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک صبح شام ان کے لیے قنوت میں بد دعا فرماتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر شافعی مسلک نے قنوت پڑھتے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانے کی اقتدا کی ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ باقی بچ جانے والے 2 اصحاب حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مشرکوں نے گھیرا اس وقت ان دونوں نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، اے پروردگار، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے، بس آپ ہی ہمارا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیجیے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں اصحاب رضی اللہ عنہما کا سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فرمایا وعلیہم السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس طرح دعا کی تھی، ربنا بلغ قومنا انا قد لقینا ربنا ورضینا عنہ ورضی عنا ربنا۔ اے ہمارے رب، ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے اس حال میں کہ ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا راز۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دنیا میں ہی رضا کا پروانہ اتر آیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے راز کو پہچان لیا تھا۔ وہ راز یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ جب بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ملنا چاہیے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبوب کا راضی ہونا، خوش ہونا ہی محب کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72۔ اس کا ترجمہ ہے مومنین کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، پاکیزہ گھر ہیں اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے باغوں کے مقابلے میں فرمایا کہ ان سے بھی بڑھ کر میری رضا ہے اور جنتیوں کا انتہائی مقصود یہی ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ تعالی یتجلی للمؤمنین فیقول سلونی فیقولون رضا کا۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالی مومنین پر اپنی تجلی فرمائیں گے، یعنی دیدار،
پھر اللہ فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگو، تو جنتی کہیں گے ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 74 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔